بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا میری امت کو بتا دو، جب کوئی غم، مصیبت یا پریشانی آئے، کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو موجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ اسی کی ہی کائنات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہر دوسرا انسان بہت ہی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ جس کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ اور حالات ایسے ہو چکے ہیں، ایسے بن چکے ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے اپنی پریشانی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ نے زندگی گزار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنی دوری اختیار ہو چکی ہے کہ انسان خود پریشان ہو چکا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت بہت ہی نزدیک آ رہی ہے، بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔ مصیبتوں، غم کو، جس طرح کے بھی آپ کے مشکل حالات ہوں گے، ان مشکل حالات میں یہ دعا آپ کو ایسا اثر دکھائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچانے سے ہی اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرما دے گا۔ تو سوچئے، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کتنی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ امت کے لیے تحفہ ہے، یہ دعا امت کے لیے تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، غم میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دعا میں دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے۔ محترم ناظرین، ابو الداؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک و بد کو قانون و قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے، جسے بروئے کار لا کر وہ نیکی کی صورت میں اجر و ثواب اور نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہاں 2 قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو اسودہ حال اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہرہ ور ہیں، دوسرے وہ لوگ جو غریبوں، مفلوک و الحال ہیں اور زندگی کی ضروریات سے بھی محروم نہیں، مصائب و الام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور وہ زندگی یوں گزارتے ہیں جیسے دکھوں کے منو بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور اس بوجھ میں تخفیف کے آثار بھی دکھائی نہ دیتے ہوں۔
انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو اسے دکھ سے مفر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے اور زندگی ایسے پہاڑ نظر آنے لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مصائب و الام سے چھٹکارا حاصل کرے، مگر وہ اس طرح گلے کا ہار بن جاتے ہیں کہ روایتی کمبل کی طرح چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ گلے کا ہار بننے والے ان دکھوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کسی بھی پہلو سے وہ زندگی کے لیے عذاب بن سکتے ہیں۔ مسلسل ناکامیاں اور حوصلہ شکن محروم یہ انہیں جہنم دیتی ہیں اور غم کے اندھیرے غاروں میں جا گراتی ہیں۔ اقتصادی بدحالی، معاشرتی ناہمواری، عدم مساوات، ظلم و ستم، ناانصافی اور ریاستی جبر بھی اسی کے اسباب میں سے ہیں، جس سے انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور جسمانی قوت اس طرح متاثر ہوتی ہے کہ وہ صدیوں کا بیمار نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ اخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی ہے دل کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے خاص کرنا۔ گویا یہ سورت انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ خاص اور مختص کرنے والی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں تمام ادیان باطلہ، فرق زائغہ، وضالہ، یہود و نصار، مجوس، مشرکین، مجسبہ، مشبہ، حلولیہ، اتحادیہ، ذات صفات باری تعالیٰ میں الحاد و کفریہ عقائد کے مرتکب ہوئے، سب کچھ اس میں ہے۔ اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا ساز یا حاجت رواں قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے۔ اسی طرح سے مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید و رسالت اور آخرت، اور اس صورت نے ان میں توحید کی عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنی قرأت کو قل ھو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، آج اپنے آقا سے آپ اگر محبت ان سے پیار کرتے ہیں تو آپ یہ دعا پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا، آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنے تمام دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی اس دعا کو لازمی شیئر کریں اور اس کو پڑھتے رہیں تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔